اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. جی سوال یہ تھا کہ ہم پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بدعتی ہیں. ہم بدعتی نہیں ہیں. میرا سوال ہے اور میں نے یہ میرا لیکچر نہیں ہے. آج میرا صرف سوال ہے اور اس کا جواب میرے پر یہ آپ جو سن رہے ہیں جہاں تک یہ آواز پہنچے گی یوٹیوب کے ذریعے اس کا مجھے جواب دیں. یہ قرض ہے آپ لوگوں پر. وہ یہ کہ ہم اگر کوئی کام کریں تو کہتے ہیں بدعتی ہیں، بغیر بھی بدعتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ پڑھنا چھوڑ دو، آپ اپنا کوئی اور بخاری ڈھونڈو. کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر بخاری شریف کی حدیث کی کاوش کی اور 12 سال کے اندر یہ کتاب مکمل کی. اور ہر حدیث جب بھی لکھی ہے، جب بھی حدیث لکھی اور حدیث لکھتے وقت غسل کیا اور اس کے بعد حدیث لکھی. اب ایک دن کے اندر 12 حدیثیں لکھی ہیں تو 12 مرتبہ غسل کیا. بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سی قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے، حدیث کا متن اور سند لکھنے سے پہلے غسل کیا جائے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ پھر آپ جا کے بخاری کو اور ڈھونڈیں. امام بخاری بھی بدعتی ہیں. امام بخاری بھی تمہارے بقول بدعتی ہیں کیونکہ امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے ہیں ایک دن کے اندر کئی دفعہ ایسا امام بخاری نے 12 حدیثیں کہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمائی، 12 مرتبہ غسل کیا. سوال یہ کہ یہ نہ حدیث کے اندر تھا، نہ کتاب اللہ میں تھا، نہ سنت کے اندر تھا. تو یہ کس سند پر یہ انہوں نے ایسا عمل کیا اور یہ کس سند پر کیا؟ اور دوسرا امام بخاری، اور یہ جو میں نے بار بار لیکچر دیا، اور بخاری کے جو باب باندھے گئے ہیں جسے ترجمہ الباب کہتے ہیں، اور یہ جو ترجمہ الباب ہوتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث نہیں ہے بلکہ آپ کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ نے کوئی باس پڑھنی ہے کتاب الصلاۃ کی تو آپ کتاب الصلاۃ والا موضوع کھول لیں. آپ نے کوئی بھی باب کھولنا ہے زکوٰۃ والا تو زکوٰۃ والا کھول لیں. یہ ترجمہ الباب، اور یہ امام بخاری نے ترجمہ الباب کہاں باندھے؟ سرکار علیہ السلام کے مواجہ شریف روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر یہ باب کا پورا باب باندھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے یہ باب باندھے. پھر امام بخاری سے پوچھیں امام بخاری یہ کہاں پر لکھا تھا کہ سرکار کی روزے کے سامنے بیٹھ کر یہ باب باندھنا؟ پھر امام بخاری پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اگر فتویٰ ہے تو پھر امام بخاری کو پڑھنا چھوڑ دو، نئی بخاری ڈھونڈو، اپنی کوئی اور بخاری تیار کرو. نمبر 2 ایک سوال. دوسرا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدینہ ایک مرتبہ صرف انہوں نے حج کیا اور اس کے بعد ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری اور اس کے بعد کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں فرمائے. اور اس کے بعد بیت الخلاء کی جب بھی حاجت ہوتی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت الخلاء کے لیے مسجد نبی میں نہیں بلکہ مسجد نبی سے باہر جا کر بیت الخلاء کی حاجت پوری کرتے. اب اس کے بعد فرمایا کہ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ اس لیے یہاں پر سرکار کا شہر ہے تو میں نے یہاں پر بیت الخلاء نہیں کرنا. سوال یہ ہے کہ یہ ان پر کیا یہ قرآن میں آیا تھا یا حدیث میں آیا تھا؟ نہ اس کی سند قرآن میں ہے نہ حدیث میں. کیوں کیا؟ محبت ہے. محبت میں پوچھا نہیں جاتا. محبت میں پوچھا نہیں جاتا. محبت میں دلیل نہیں ہوتی ہے. تو یہ محبت کا سودا ہے. اور اس کے ساری زندگی بیت الخلاء مسجد نبی میں نہیں اور کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے. سوال یہ کہ یہ انہوں نے عمل کیا کیوں کیا؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اگر دن میں 12 حدیثیں لکھی تو 12 مرتبہ غسل کیا اور 12 مرتبہ غسل کر کے حدیث کا متن و سند لکھا. سوال یہ ہے، میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں کہ یہ کون سی دلیل تھی؟ اس پر کیا حدیث کا متن تھا یا قرآن کا کوئی عبارت تھی؟ نہ قرآن کی سند نہ حدیث کی مار. کیوں کیا؟ اگر یہ غلط ہے تو پھر بتاؤ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے، تو پھر امام بخاری کو پڑھنا چھوڑ دو، نئی بخاری ڈھونڈو یا اس کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ اس کا عمل کی دفاع فرمائے اور دین کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ حضور کے نان پاک صدقہ ہماری بخشی فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.